پاکستان کی سمندری تاریخ کی سب سے بڑی فارن انویسٹمنٹ $2 ارب ایک ہی کمپنی کی طرف سے پاکستان شپنگ اور پورٹ انڈسٹری کی سب سے بڑی بیرونی سرمایہ کاری، دنیا کی دوسری بڑی لاجسٹک کمپنی کی طرف سے پاکستان کی اکانومی پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی۔ جی ناظرین، ڈنمارک کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی شپنگ کمپنی مرسک MAERSK نے پاکستان میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان نے مرسک کے ساتھ کراچی پورٹ کو دنیا کے سب سے بڑے کارگو جہازوں کو سنبھالنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک MOU پر دستخط کر دی ہے۔ ناظرین، پاکستان پر چین کے اعتماد اور سی پیک کی بھاری سرمایہ کاری نے دیگر ملکوں اور کمپنیوں کو بھی پاکستان کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں بھی ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ MAERSK مرسک کی مجوزہ سرمایہ کاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس وسیع ساحل سمندر اور بندرگاہیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے بڑے جہاز یہاں پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ مرسک کمپنی نے انہی سہولیات کو بہتر بنانے اور ان پورٹس کی بندرگاہوں کی گہرائی کو بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک کی اس کمپنی کے معاہدے کا مقصد بنیادی طور پر کراچی کو ایک بہت بڑے شپنگ ہب میں تبدیل کرنا ہے۔ مرسک کمپنی اسی اکتوبر سے انفراسٹرکچر، ٹرمینلز، ویئر ہاؤسنگ، شپ بریکنگ وغیرہ کے متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری شروع کر رہی ہے، جس سے کراچی ٹرانس شپمنٹ کا اس خطے کا ایک بہت بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کی شپنگ کے وفاقی وزیر اور ڈنمارک کے سفیر کے درمیان ملاقات میں یہ معاملات طے پائے ہیں۔ اس کے علاوہ مرسک نے گرڈانی میں شپ بریکنگ کی صنعت کو مزید فروغ دینے کے لیے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ گرڈانی میں پرانے بحری جہازوں کو توڑ کر سکریپ میں تبدیل کرنے کی ایک بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے۔ اگر یہاں بھی انٹرنیشنل لیول کی سہولیات فراہم کر دی جائیں گی تو دنیا بھر سے مزید بحری جہاز یہاں پر توڑنے کے لیے لائے جائیں گے، جس سے پاکستانی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا اور بے روزگاری بھی کم ہوگی۔ کراچی اور گرڈانی کے ڈیولپ ہو جانے سے گوادر، جو بذات خود ایک بہت بڑا مرکز بن رہا ہے، اس پر دباؤ کم ہوگا، اور گوادر کے منصوبوں کے خلاف آئے روز ہونے والی سازشیں بھی اتنی کارگر نہیں رہیں گی، کیونکہ پاکستان کے پاس دیگر متبادل آ جائیں گے جو سی پیک کے لیے بھی استعمال ہو سکیں گے۔ پاکستان کے ساحلوں کو اگر آباد کر لیا جائے تو پوری دنیا کی بحری ٹریفک ادھر کا رخ کر سکتی ہے، کیونکہ دبئی، قطر اور بحرین وغیرہ کی نسبت پاکستان کی لوکیشن زیادہ بہتر ہے، اور دنیا بھر سے آنے والے جہازوں کے لیے کم از کم 1200 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جائے گا، اور پاکستان کے ساحلوں پر بنائے گئے فری اکنامک زونز میں وہ اپنی اشیاء سٹور کر سکیں گے، اور پھر آگے افریقہ ہو یا فار ایسٹ ایشیا یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کو بھجوا سکیں گے۔ یہی نہیں بلکہ سی پیک کے ذریعے دنیا بھر کی منڈیوں تک چین، روس اور وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی ایک راستہ مل جائے گا، اور دنیا کے لیے بھی اس خطے کو سپلائی کے بہتر ذرائع آ جائیں گے۔ یہ ساری دنیا کے لیے بہتر ہوگا، لیکن خصوصاً پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مرسک کمپنی، جس کے اثاثوں کی مالیت $80 ارب سے زیادہ ہے اور اس کا سالانہ ریونیو بھی $50-60 ارب کے قریب ہے، پاکستان اور ایشیا میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کے لیے یہاں پر ویئر ہاؤسز یا ڈرائی پورٹس بنانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں لاہور اور شمالی پنجاب کے ضلع تلہ گنگ کا نام لیا جا رہا ہے۔ گو ان خبروں کی ابھی تک کمپنی یا حکومتی ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ان دونوں ڈرائی پورٹس کی فیزیبلٹی ضرور بنتی ہے۔ لاہور، جہاں سے پورے پنجاب، KPK اور کشمیر کو سپلائی جاتی ہے، وہاں پر اس کمپنی کا ایک بڑا ویئر ہاؤس یا ڈرائی پورٹ بن جاتا ہے تو ان علاقوں کے ساتھ ساتھ اگر مستقبل قریب میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تجارت کھل جاتی ہے یا ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پر دنیا کی کمپنیاں پاکستان کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو لاہور کا ڈرائی پورٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ضلع تلہ گنگ، جو سی پیک کے 2 روٹس کے درمیان واقع ہے، اس کے ایک سائڈ سے M2 موٹر وے، جو سی پیک کا ایسٹرن یا وسطی روٹ کہلاتا ہے، ایسٹرن یا شرقی روٹ کہلاتا ہے، اور دوسری طرف سی پیک جو کہ ویسٹرن روٹ ہے، M4 موٹر وے، جو اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتی ہے، اور اس سے آگے پھر دیگر روڈز کے ذریعے کوئٹہ اور گوادر تک یہ روٹ جائے گا۔ تو یہ
گوادر نہیں بلکہ کراچی تا پشاور، اسلام آباد اور کابل تک جانے والا ایک پرانا روٹ بھی تلنگانہ کے وسط سے گزر رہا ہے۔ تو یہاں پر بنایا جانے والا ویئر ہاؤس ہو یا ڈرائی پورٹ ہو، یک وقت پاکستان کے مختلف حصوں کو سپلائی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چین، روس اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آنے والا یا گوادر اور کراچی سے آنے والا سامان بھی یہاں پر سٹور کیا جا سکتا ہے اور پھر ملک کے طول و عرض میں اور دیگر ممالک کو بھیجا جا سکتا ہے۔ بہرحال مرسک کمپنی ہو یا دیگر بین الاقوامی ادارے، ان کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد خوش کن ہے اور پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں سنتے رہا کریں۔ اس سے ملک پر اعتماد بڑھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔